السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیا حال احوال ہیں جناب؟ کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جی جناب، رات میں جو ہے وہ وقت نہیں ملتا، تو آج جو ہے وہ دن میں ہی ریکارڈنگ کرنے کا سوچا ہے۔ اور کچھ گلا اس لیے بھی خراب رہتا ہے کہ اکٹھی ریکارڈنگ کرتی ہوں رات میں، تو کنٹینیو ریڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ گلا زیادہ درد کرتا ہے۔ تو اب سوچا کہ کچھ ریکارڈنگ صبح میں کر لی جائے، اور پھر جو ہے وہ رات تک کافی وقفہ آ جائے گا، تو پھر آسانی رہے گی اور گلا جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ کہانی جو ہے وہ کافی دلچسپ ہو گئی ہے، عجیب و غریب جو ہے وہ ٹرن آ گیا ہے کہانی کے اندر۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو بہت زیادہ ترس آ رہا ہے رانی کے اوپر۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کا نام ہے سبیل، مصنفہ ہے عمیر، قسط نمبر 4۔ جی بڑے بھیا، کیسے ہیں آپ اور بھابھی؟ بھیا، ہم صبح سے رانی کو فون کر رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں رہی۔ رات اس کی ماں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، جس کی وجہ سے کافی پریشان بیٹھی ہے۔ ارے مشتاق میاں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، رانی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ آج صبح اچانک ہی دونوں کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئے ہیں، اور اس طرف شاید سگنل لو ہوں۔ زیاد نے بس اچانک ہی کام سے چھٹی بھی لی ہے اور پھر فون کر کے ہمیں بھی بتایا ہے۔ ہم خود دونوں اس اچانک خبر پر حیران رہ گئے ہیں۔ ہم تو کب سے ولیمے کی تاریخ کا پوچھ رہے ہیں، زیاد میاں سے کب چھٹی ملے اور کب ہم اپنے بہو بیٹے کی خوشی منائیں، لیکن وہ مان کر ہی نہیں دے رہا تھا، اور آج کہتا ہے بس مینیجر سے بات کی ہے اور وہ مان گیا ہے۔ ارے بڑے بھیا، اب تو تسلی ہو گئی ہے، الحمدللہ، دونوں سکھی رہیں، آباد رہیں۔ بھیا ذرا رضیہ کی بات کروانا بڑی بھابھی سے، اس نے کچھ کپڑوں کی سلائی کے بارے میں پوچھنا ہے شاید۔ ہاں، وہ کچن میں آج پائے بنا رہی ہے، اس کو جا کر ابھی دیتا ہوں۔ بیگم سے پائے پکوانے کے لیے بھی 1 مہینہ پہلے بکنگ لینا پڑتی ہے، اس کو قائل کرنا بھی ایک الگ محاذ ہے مشتاق۔ دونوں بھائی خوب دل کھول کر ہنسے، دونوں طرف اطمینان اور سکون کی فضا قائم تھی۔ رانی نے سارا دن بلک بلک کر رونے میں گزارا۔ صبح سے پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اترا۔ گلاب کے پھول جیسا چہرہ کملا کر رہ گیا۔ ہونٹ خشک اور گلے میں بھی شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ کھٹکے سے محسوس ہوا کہ سفاک درندہ واپس گھر آ گیا ہے۔ شدید نفرت نے دوبارہ انگڑائی لی، لیکن ابھی تو مزاحمت کی بھی سخت جواب دے گئی تھی۔ اس کو لوٹائیں گے ہم سود کے ساتھ، قرض ہے ہم پر بے حسی اس کی۔ رانی کے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ نیم و آنکھوں سے دھندلا منظر صرف یہی دیکھا پایا کہ آنے والے کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ رانی نے کلمہ شہادت پڑھا اور آنکھیں موند لیں۔ رانی ابھی اپنی موت کی گھڑیاں گن رہی تھی، اس کی طرف بڑھنے والے قدموں کی چاپ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ نڈھال جسم ابھی صبح والے کچوکے نہ بھول پایا تھا۔ دوبارہ درندہ زیاد اپنے بازو وا کے اسے دنیا سے رخصت کرنے کے لیے رانی کے سر آ پہنچا۔ رانی تم ٹھیک ہو؟ رانی پلیز میری بات کا جواب دو۔ زیاد رانی کے بستر کے قریب ہی اس کے سر کے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور اس کا سر سہلانے لگا۔ رانی آنکھیں کھولو۔ رانی میں تم سے معافی چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ زیاد رانی کے ہاتھ پکڑے اس سے معافی تلافی کے لیے اس سے منتیں کیے جا رہا تھا، لیکن رانی تو اس کی آمد اور اس کے قدموں کی چاپ سن کر ہی بے ہوش ہو گئی۔ رانی کا جواب نہ پا کر زیاد کو گھبراہٹ نے آ لیا۔ ہر جتن کر لیا لیکن رانی کو ہوش نہ آیا۔ اگر ہسپتال لے کر گیا تو گردن اور چہرے پر موجود نشان میرا جرم ثابت کر دیں گے۔ کیا کروں، کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں؟ فوراً گوگل اور یوٹیوب کا سہارا لیا۔ ہوش میں لانے والے بعض طریقے تو کارآمد ثابت ہوئے۔ رانی کے پپوٹوں نے ہلکی سی جنبش کی تو زیاد نے سکھ کا سانس لیا۔ فوراً پانی لے کر چمچ سے رانی کے منہ میں انڈیلنا شروع کر دیا، جس میں سے کچھ پانی رانی کے منہ سے نکل کر اس کی گردن کو بھگونے لگا۔ پھر پانی کے چھینٹوں سے ایک اور کوشش کر ڈالی جو پہلے کی نسبت کارگر ثابت ہوئی۔ رانی نے پوری آنکھیں کھول دیں، لیکن جیسے ہی نظر زیاد کی طرف گئی تو نفرت سے منہ موڑ لیا اور اس کا ہاتھ زور سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن شدید نکاہت سے زور بھی باقی نہ بچا۔ زیاد نے آگے بڑھ کر اس کو بستر پر سے اٹھا کر بٹھایا، پیچھے کشن لا کر رکھے اور خود نیچے بیٹھ گیا اور وہی الفاظ دہرانے لگا جو اپنی آمد پر بولے تھے۔ رانی کی بیزاری واضح طور پر جھلک رہی تھی، لیکن طاقت نہیں تھی کہ اس کی باتوں پر کوئی جوابی کارروائی کرے۔
تقریباً 1 گھنٹہ رانی اسی جگہ پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ زیاد اس کی دلجوئی میں مصروف رہا۔ رانی میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ صرف ایک دفعہ مجھے معاف کر دو اور کچھ کھا لو پلیز۔ تم جو بولو گی میں وہی کروں گا۔ رانی نے شکوہ کنہ نظروں سے زیاد کو دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اچھا چلو میں تمہیں خود ہی کچن میں لے جاتا ہوں۔ فوراً اپنی باہوں میں نازک سی جان سمو کر صوفے پر لا بٹھایا۔ بس میں ابھی کھانا لاتا ہوں اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ مجھے تمہارے ان گندے ہاتھوں سے نہیں کھانا۔ شکر ہے تم کچھ تو بولی ہو۔ میں گرم کر کے لے آتا ہوں، خود ہی کھا لو۔ پچھلے 1.5 گھنٹے میں رانی نے یہ پہلا جملہ بولا جو کہ زیاد کے لیے خوش آئند بات تھی۔ 2-3 نوالے زہر مار کر کے رانی نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ اگر کچھ اور کھانا ہے تو باہر سے ابھی لے آتا ہوں۔ رانی نے غصیلی نظروں سے دیکھا۔ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، بہت کمزور لگ رہی ہو۔ کہتے ساتھ ہی زیاد نے رانی کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور واپس بستر پر لٹا دیا۔ تم نے بالکل بھی نہیں گھبرانا، میں ادھر ہی ہوں تمہارے پاس۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا سکتی ہو رانی۔ آخر کار تم میری فرسٹ کزن بھی ہو۔ رانی کی آنکھیں چھلک پڑی۔ فرسٹ کزن کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے بھلا جو تم خباثت کر چکے ہو؟ رانی پھٹ پڑی۔ سوری رانی، دیکھو میرے ان ہاتھوں کی طرف۔ میں نے تم سے کتنی مرتبہ معافی مانگی ہے، اب تو معاف کر دو۔ میرا وعدہ ہے میں کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے اس وقت شدید غصہ آ گیا تھا اور میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پایا۔ مجھے تمہارے ہاتھ اٹھانے سے زیادہ تمہارے کردار سے تکلیف پہنچی ہے مسٹر زیاد۔ تمہارے یہ لاف و گزاف سوائے شیطانیت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وحی الہی کے بالکل خلاف ہے۔ رانی نے اپنے جسم میں طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی گرم لوہے پر ضربیں جاری رکھیں۔ لہجہ بہت دھیما لیکن غم سے چور تھا۔ تمہیں پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف انسانوں میں نہیں جانوروں میں بھی مخالف جنس کے ساتھی کو جوڑا بنایا ہے۔ ان لبرلز نامی حیوانات سے تو وہ اصلی حیوانات بہتر ہیں جو اپنے خالق کی مقرر کردہ فطرت پر عمل پیرا رہتے ہیں، اور سوائے خنزیر کے کوئی جانور اس کراہیت زدہ گھن آلود فعل میں ملوث نہیں ہوتا۔ زیاد مکمل خاموشی کے ساتھ رانی کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں بنائیں، اور تمہاری بیویوں میں سے تم لوگوں کے لیے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تم لوگوں کو پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ تو کیا تم لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمت سے کفر کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی افزائش نسل کا ذریعہ بیویوں کو بنایا ہے اور اسے اپنی ایک نعمت قرار دیا ہے، اور یقیناً یہ حق ہے، اور یہ بھی یقیناً حق ہے کہ میاں بیوی کے اس پاکیزہ تعلق کے علاوہ اپنی جنسی تسکین کی تکمیل کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ اللہ کی نعمت کا کفر ہے۔ مگر نہایت افسوس کے ساتھ ابلیس کی وحی پر عمل کرنے والوں کو رحمان کی وحی کی سمجھ نہیں آتی۔ دیکھو رانی، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں اس دلدل سے باہر نکل آؤں۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن پلیز ابھی تم میرا ساتھ دو۔ میرے ساتھ ایک اچھے دوست کی طرح رہو پلیز۔ میں نے بارہا کوشش کی کہ تمہیں اپنی مجبوری بتا سکوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو پائی۔ رانی، مجھے عورت ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے تم میں بھی کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ایسی ہی بے حیائی کرتے ہو جو تم لوگوں سے پہلے دونوں ہی جہانوں میں کسی نے بھی نہ کی، تم لوگ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کو استعمال کرتے ہو، تم لوگ تو بالکل ہی حد سے گزر گئے ہو۔ زیاد، تمہیں پتہ ہے انسانی تاریخ کے سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی اس وحی پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے والے لبرلز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا انجام کیا؟ زیاد خاموش، اس کے پاس تو بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر سنو زیاد، اس انجام کی لپیٹ میں ہر لبرل آ گیا، حتیٰ کہ نبی لوط علیہ السلام کی بیوی بھی، اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ رانی اپنی رو میں بولے جا رہی تھی۔ تو پھر ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے لوط کی بیوی کے، اور ان پر کنکروں کی بارش کر دی۔ بس دیکھو کہ جرم کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ زیاد، اس عذاب کا آغاز ایک چیخ نما آواز سے ہوا، اور پوری کی پوری بستی ہی الٹا دی گئی، اور پھر پتھروں کی بارش کی گئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان ہم جنس پرست کو سنسار کیا گیا۔ رانی کچھ دیر سانس لینے کو رکی اور پاس پڑا پانی کا گلاس لے کر پینے لگی۔ یہ بس میرے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ میں عورت سے اپنی جنسی تسکین پوری کر سکوں۔ مسٹر زیاد، مت بھولو کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تم فطرت کو بدلنا چاہتے ہو،
ناؤز باللہ من ذالک، یعنی اللہ کا یہ نظام ٹھیک نہیں بنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسا کام یا آزمائش انسان کے اوپر نہیں ڈالی جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ تم نے یہ راستہ خود چنا اور اس کو چھوڑنا بھی تمہیں خود ہی ہوگا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھود دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ زیاد اپنی آخرت بچا لو، تمہیں نہیں پتہ کس لمحے مالک الموت تمہاری سانس کی ڈوری کھینچ لے۔ تم نے مجھے اپنا دوست بولا ہے تو میری بات کو غور سے سنو اور عمل بھی کرو پلیز۔ میں تو پچھلے 2 مہینے سے صبر کر کے بیٹھی ہوں، کیونکہ تم نے ہی بولا تھا ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وقت درکار ہے۔ میں تمہیں مزید وقت دینے کے لیے تیار ہوں، پلیز اس کبیرہ گناہ سے توبہ کر لو۔ رانی سسکیاں لے رہی تھی جبکہ زیاد کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ رانی یہ لو اپنا فون اور میرے ساتھ وعدہ کرو کسی کے ساتھ اس بات کا ذکر نہیں کرو گی اور میرا بھرپور ساتھ دو گی پلیز۔ زیاد میں تمہیں وقت ضرور دیتی ہوں، لیکن اگر تم اپنے الفاظ سے پیچھے ہٹے تو پھر میں حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کا پورا حق رکھتی ہوں۔ دن گزر رہے تھے، زیاد کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ کام سے واپسی پر رانی کے ساتھ پاکستان اور اس کے بچپن پر بات چیت کرتا، کسی حد تک آوارہ گردی کم کر دی، کم از کم اب ناک پھونچ چڑھائے بغیر رانی کی بات سن لیتا۔ ماشاء اللہ میرے بچے آئے ہیں، تائی تایا نہال ہوئے جا رہے تھے۔ کیسا رہا ٹرپ؟ بہت اچھا، بہت مزہ آیا۔ رانی نے زیاد کا پردہ رکھ لیا، لیکن اندر سے دل برداشتہ تھی۔ مجھے تو تھوڑی دیر میں کام کے لیے نکلنا ہے، شام رانی کو میں خود ہی پک کر لوں گا۔ چلو ٹھیک ہے میرے فرما بردار بیٹے، کبھی بھی ہماری بات کو نہیں ٹالتا ہے ماشاء اللہ۔ تائی تو بیٹے پر نہال ہوئے جا رہی تھیں اور خوشی سے رانی کو بتا رہی تھیں۔ پاکستان بات ہوئی ہے رانی؟ جی ہو گئی، بس ہم لوگ اتنے مصروف رہے ہیں موقع ہی نہیں ملا۔ ارے مریم 8:30 صبح فون کر رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ تائی جی نے فون کان کے ساتھ لگایا اور ابھی 2 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ اللہ میرے اس کمینے بھانجے کو ہدایت دے، آمین۔ مریم تو دل چھوٹا نہ کر میری بچی، میں آج ہی زبیدہ کو فون کرتی ہوں، تو بچوں کو سکول چھوڑ اور سیدھی ہماری طرف آ۔ ہاں رانی، زیاد بھی واپس آ گئے ہیں، زیاد تو ابھی کام کے لیے نکلنے والا ہے۔ ابھی رونا نہیں میری بچی، میں خود اس کا کوئی حل نکالتی ہوں۔ رانی کے لیے ساری صورتحال پریشان کن تھی، رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی، تائی جی سب خیریت ہے نا؟ تائی نے پاس پڑے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے ٹیشو نکال کر اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور گویا ہوئی، تم سے کیا چھپانا رانی، اس میرے بھانجے نے میری بچی کی زندگی عذاب کی ہوئی۔ مم میں اس جہانگیر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زیاد تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو بہتر ہے، میں اور تمہارے ڈیڈ ہیں نا، ہم خود بات کر لیں گے۔ تم نے اگر ناشتہ نہیں کیا تو فوراً کر لو اور اپنے کام پر جاؤ۔ مم جہانگیر بہت بڑا چیٹر ہے، جب سے آیا ہے کوئی سیدھا کام کیا ہے اس نے؟ اسی بات کا تو افسوس ہے، یہی سوچا تھا غریب بہن ہے، چلو بیٹا ادھر انگلینڈ آ گیا تو ان کو کھانے کو تو 2 وقت کی روٹی آسانی سے ملے گی، کمائے گا، ہماری بیٹی کی ذمہ داری بھی اٹھائے گا اور پیچھے اپنے والدین بہن بھائیوں کی بھی دیکھ بھال کرے گا، لیکن اسے تو کوٹھیاں بنانے سے فرصت نہیں ہے۔ 3 سال تو اسے ہم نے اپنے پاس اسی گھر میں رکھا تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور پھر اپنے الگ گھر میں جائے اور اپنے بیوی بچوں کو دیکھے۔ اب تو اس نے حد ہی مکا دی ہے۔ تایا سلیم سب خاموشی سے گردن جھکائے سن رہے تھے، شاید ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا یا پھر وہ اس فیصلے پر پچھتا رہے تھے۔ رانی نے ان کی اذیت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا۔ مم میں آپ کو بول رہا ہوں، اگر وہ میرے سامنے آ گیا تو میرے ہاتھوں سے بچے گا نہیں، پھر نہ بولنا کہ میرا سگا بھانجا ہے۔ زیاد تم کام کے لیے نکلو، دیر ہو جائے گی، پہلے ہی 1 ہفتہ آف رہے ہو۔ رانی نے 1 ہفتے والی بات پر نظریں چرائیں اور کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اوکے مم، ڈیڈ میں جا رہا ہوں، ٹیک کیئر رانی، بائے۔ رانی نے بھی بناوٹی مسکراہٹ سے جا کر الوداعی سلام بولا۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا تایا جی۔ تائی جی آپ بھی رونا چھوڑیں، یہ دیکھیں میں اور زیاد آپ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ کیا ضرورت تھی رانی، بس تم دونوں آپس میں اتفاق سلوک سے زندگی بسر کرو، یہی ہماری سب سے بڑی خوشی ہے۔ بس مریم کی پریشانی ہر وقت رہتی ہے۔ باہر سے بیل بجنے کی آواز آ رہی ہے، میرے خیال میں مریم آپ ہی آئی ہیں۔ میں کھولتی ہوں دروازہ، آپ ادھر ہی رہیں تایا جانی۔ دروازہ کھلتے ہی مریم نے رانی کے گلے لگ کر دہاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ آپ ہی حوصلہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ، آپ اکیلی تھوڑی ہیں۔
رانی مریم کو ساتھ لپٹائے سٹنگ روم میں لے آئی۔ آپ ادھر بیٹھے، میں ابھی پانی لے کر آئی۔ تایا تائی بھی دونوں مریم کو تسلیاں دینے میں مشغول تھے۔ گلاس میں پانی بھرتے ہوئے رانی کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات ابھر رہے تھے۔ دل و دماغ میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ دھیان زیاد کی طرف گیا تو گلے میں ایک پھانس چبھتی محسوس ہوئی۔ اگر اس کے کرتوتوں کا تایا تائی کو پتہ چلے تو یہ کتنے دل برداشتہ ہوں گے، کتنی اذیت پہنچے گی انہیں۔ ایک ہی ایک بیٹا ہے اور وہ بھی غلاظت میں دھنس چکا ہے۔ رانی نے کچھ سوچتے ہوئے دل کو تسلی دی اور مریم کو پانی پکڑا کر صوفے کے ایک کونے پر ٹک گئی۔ مریم نے رو رو کر خود کو نڈھال کر لیا، ہچکی بند گئی جس کی وجہ سے صحیح بات بھی نہ کر پا رہی تھی۔ آج کیا بات ہوئی؟ تائی نے پوچھا۔ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں، ہر وقت غصہ اور تڑیاں لگاتا ہے۔ جب سے برٹش پاسپورٹ ملا ہے اس کے تو تیور ہی بدل گئے ہیں۔ پہلے پھر تھوڑا بہت لحاظ کرتا تھا، لیکن جب سے ویزا ملا اور ہم نے رانی کا رشتہ زیاد کے لیے کیا ہے، آئے روز میرے ساتھ لڑائیاں کرتا ہے، بغیر کسی وجہ کے برتن پٹکنا، کبھی سالن سے نقص تو کبھی مجھے کپڑے صحیح طرح سے استری کرنے نہیں آتے، میں پھوہڑ ہوں، ہم نے اس کی بہن رمشا کا رشتہ نہیں کیا اور رانی کو بیاہ کر لے آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کمرے میں بیٹھے نفوس کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا، صرف ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ امی، آج تو جہانگیر نے میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا ہے اور طلاق کی دھمکی بھی دی ہے۔ امی، خرچہ بھی نہیں دیتا ہے، بولتا ہے اپنے ماں باپ سے لے کر آؤ، وہ جو ادھر 50 سال سے پونڈ جمع کرنے میں لگے ہیں، قبر میں ساتھ تو نہیں لے کر جا رہے۔ امی، جہانگیر کا دل ہے کہ میں آپ سے وراثت میں سے اپنا حصہ ابھی لے لوں۔ ماشاء اللہ، جب سے میرا بچہ آیا ہے گھر میں کتنی رونق سی لگ گئی ہے۔ انس نے پھیکی ہنسی سے ماں کو دیکھا۔ ماں، میرے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلے کتنی اداسی اور ویرانی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اس گھر کے در و دیوار مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ رانی تو میری خوشیاں اپنے ساتھ ہی رخصت کروا کر لے گئی ہے۔ انس، میں سوچ رہی ہوں پتر کہ اب تیری شادی کر دوں، اب تو کورس بھی مکمل ہو گیا ہے۔ امی جان، پہلے فارس بھیا کو فارغ کریں، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے۔ ہائے، دونوں باولے ہو گئے ہو، اس کو بولوں تو وہ کہتا ہے انس کی پہلے کرواؤ، اور تجھے بولوں تو فارس کی پہلے کرواؤ۔ آخر کون سا خزانہ ہے جس کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے ہو تم دونوں؟ صوبی کو دیکھو، اس سے ہی کچھ سیکھ لو۔ ابھی پچھلی دفعہ جب آیا ہے تو مجھے رشتے کا بول کر گیا ہے، اور ایک تم ہو کان ہی نہیں دھرتے۔ انس، زینا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ امی، میری طرف سے نہ ہی سمجھے، مجھے بتاؤ کیا کمی ہے؟ دیکھی بھالی ہے، شکل و صورت، ادب، اخلاق، اٹھنا بیٹھنا، اور سب سے بڑی خوبی گھرداری میں ماسٹر ہے۔ جب سے رانی گئی ہے سارا گھر اس کے کندھوں پر ہے۔ امی، میں کسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کے لیے کچھ وقت اور محنت درکار ہے۔ یہ بیوی والا ڈھول میں ابھی اپنے گلے میں نہیں لٹکا سکتا۔ میرے لال، ہر چیز اپنے مناسب وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ امی جان، فارس بھیا کو بلا کر یہ ننگی تلوار میرے سر سے پیچھے ہٹائیں۔ تم دونوں نے تو مجھے زج کر کے رکھ دیا ہے، ملا صوبی کو فون۔ کیوں امی، صوبی بیچ میں کدھر آ گیا ہے؟ تو فون ملا، میں جانوں اور صوبی جانے۔ امی، اس نے اپنی شادی کے لیے ہی لیلیں گھولنی ہے، آپ کا مسئلہ ادھر کا ادھر ہی دھرا رہ جائے گا۔ زیاد، کون سا سوٹ پہننا ہے؟ میں ابھی نکال کر رکھ رہی ہوں، یہ گرے والا رکھ دو اور ساتھ میچنگ ٹائی بھی پلیز۔ زیاد نے عجلت میں اپنے بالوں میں جیل لگاتے ہوئے کہا۔ رانی اپنے کیے گئے سمجھوتے پر قائم تھی، ایک نیک بیوی والے سارے فرائض نبھا رہی تھی، جبکہ زیاد کا رویہ وہی پرانا، جذبات سے عاری۔ پورا 1 سال گزر گیا۔ بہار کے بعد اب تو خزاں دوبارہ سے اپنے اندر اداسی سموئے رانی کو بے قرار کر رہی تھی۔ زیاد نے اس ہرزہ سرائی کے بعد دوبارہ اپنے گھر کے اندر اس قسم کی حرکتوں سے اجتناب برتا، لیکن گھر سے باہر رانی بالکل بے خبر تھی، وہ کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، کدھر جاتا ہے۔ پاکستان والدین اور بہنوں کے ساتھ مصنوعی کہے اور بناوٹی مسرتیں بکھیرتی، ویڈیو کال کر کے نت نئے کپڑے، جولری اور بیگ دکھاتی۔ جب بھی زیاد کا پوچھا جاتا تو جواب یہی ملتا، لمبے گھنٹے کام کرتے ہیں، گھر واپسی پر پاکستان رات دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ رانی کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی کہ گھر والے اس کی طرف سے مطمئن رہیں۔ اب تو بچوں کی خواہش میکے اور سسرال میں سر اٹھانے لگی۔ ہر بار یہی بول کر ٹال دیتی، امی ابھی تو ہمیں گھومنا پھرنا ہے، بچے بھی ہو جائیں گے، زیاد کو دنیا دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اکیلے بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے لڑک جانے والے موتی اکثر ایسے ہی بے مول ہوتے رہتے تھے۔ اپنی ناقدری کا غم رانی کو اندر ہی اندر چاٹتا۔ 7 سمندر پار اپنے والدین اور بہنوں کو اپنے غم بتانے سے گریز کرتی تھی، کیونکہ ان کے لیے یہ بات کسی بہت بڑے عذاب سے کم نہ ہوتی۔
رانی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے زیاد کو سمجھائے، کیسے اس کے دل کو بدلے۔ جب بھی کوشش کرتی خالی ہاتھ ہی لوٹتی۔ صرف ایک آس، ایک امید اس کی ڈولتی زندگی کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی۔ خارجی دروازے میں سے زیاد کو نہایت عجلت میں داخل ہوتے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو دل لرز گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں نظر آ رہی تھیں۔ زیاد، کیا بات ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ خیریت نہیں ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی ڈیڈ ہاسپٹل میں ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ جہانگیر نے مریم کو طلاق دے دی ہے۔ کیا بول رہے ہو؟ رانی نے ایک دم پاس پڑی کرسی کو پکڑا اور دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جلدی کرو پلیز، مجھے نکلنا ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں، کم آن ہری اپ۔ بہت مشکلوں سے عبایا حجاب پہنا اور باہر گاڑی میں آ گئی۔ زیاد پہلے سے گاڑی میں بیٹھا بے چینی سے منتظر تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ ہسپتال پہنچتے ہی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ تائی ایک کرسی پر نڈھال بیٹھی رو رہی تھیں۔ بڑی اور چھوٹی نندیں دونوں نے رو رو کر آنکھیں سجا رکھی تھیں۔ رانی جاتے ہی سب کے ساتھ لپٹ گئی۔ اگلا پچھلا سارا غبار نکال کر جب فارغ ہوئی تو زیاد کو گم پایا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس گیا ہو، رانی نے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد زیاد ہاتھوں میں پانی اور جوس کے ڈبے پکڑے ویٹنگ روم میں داخل ہوا۔ ماں بہنوں کو پیار کیا اور سب کو باری باری اپنے ساتھ لگا کر تسلیاں دیتا رہا۔ یا اللہ، اس شخص کے کتنے روپ ہیں، یہ تو پورا بہروپیہ ہے۔ اس کا ہر چہرہ ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ کیسے کتنے عرصے سے آپ نے ماں باپ اور بہنوں کو یہ اپنے کالے کرتوتوں سے بے خبر رکھے ہوئے ہے۔ یہ سب سوچ کر ہی رانی کا منہ کڑوا ہو گیا۔ گزشتہ سال پرانے زخم دوبارہ تازہ ہونے لگے۔ کاش اس رات میری آنکھ نہ کھلتی اور میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ کم از کم اس شخص کی عزت تو برقرار رہتی۔ ابھی تو سوائے نفرت کے میرے دل میں اس شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے مالک میرے تایا جان کو صحت و تندرستی دے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی پھر بھی اس شخص کو تایا کا تھوڑا بہت لحاظ ہے۔ اگر وہ نہ رہے تو اس شخص نے پتہ نہیں کیا کر گزرنا ہے۔ تائی ہر وقت گھر ہوتی ہیں، ان کو کیا پتہ یہ کدھر جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تایا تو اندر باہر مختلف جگہوں پر آتے جاتے ہیں، چاہے وہ کام کے سلسلے میں ہو یا ویسے کسی سے میل ملاپ کرنا ہو۔ سوچوں کے گرداب میں گھومتی رانی کی کہانی بیچ منجھدار تھی۔ ویٹنگ روم میں سبھی خاموش اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے جب ڈاکٹر نے انتہائی نگہداشت سے باہر نکل کر تایا کی زندگی کی نوید سنائی۔ ابھی بھی خطرہ ہے لیکن بروقت طبی امداد کی بدولت کچھ بچت ہو گئی ہے۔ 48 گھنٹے کافی ناگزیر ہیں، اس کے بعد سروائیو کرنے کے چانسز ہیں۔ اس خبر نے سب کو مزید نڈھال کر دیا۔ ننگی تلوار سب کے سروں پر لٹک رہی تھی۔ آہ و بکا کے ساتھ ذکر اذکار بھی اپنے عروج پر تھا، سوائے بد نصیب زیاد کے جو ابھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی مقررہ رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اللہ کی رحمت سے تایا نے آنکھیں کھولی لیکن بات چیت کی اجازت نہ تھی۔ دن گزرتے گئے، تایا جان آہستہ آہستہ اپنی روٹین میں آنے لگے۔ پرہیزی کھانا پینا بنانے کی ذمہ داری رانی نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ ویسے بھی سارا دن فارغ رہ کر بھی سوائے دل جلانے کے اور کچھ بچا نہیں تھا۔ گزشتہ سال کیے گئے سمجھوتے پر رانی کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ گاہے بگاہے ابھی تک گزرے لمحات اور اذیت ناک مناظر رانی کو تڑپاتے تھے۔ تایا کی بیماری رانی کے لیے بہترین راہ فرار ثابت ہوئی۔ تایا کے ہسپتال سے گھر واپس آتے ہی رانی اپنا سارا ضروری سامان اپارٹمنٹ سے اٹھا کر لے آئی۔ تایا جانی، اب میں کہیں نہیں جا رہی ہوں جب تک آپ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے، اور جب تک آپ جاگنگ کے لیے میرے ساتھ پارک تک نہیں چلیں گے تب تک رانی آپ کے پاس سے نہیں ہلے گی۔ ارے پگلی ہو گئی ہے، تیری ہٹی کٹی تائی ہر وقت میرے سر پر موجود ہوتی ہے، اور مریم بھی تو سارا دن پاس ہوتی ہے۔ تایا نے افسردہ بیٹھی بیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ میں یہاں سے 5 منٹ بھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ بابا نے بہت خفا ہو جانا ہے، کل بھی بار بار یہی تنبیہ کر رہے تھے، لہٰذا میں ابھی کسی قسم کی ڈانٹ کھانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اچھا چلو، جیسے تم خوش ہو میری گڑیا۔ یہ ہوئی نا اچھے بزرگوں والی بات۔ سب کے چہروں پر بہت دنوں بعد مسکراہٹ بکھری۔ رانی پر زیاد اکیلا کیسے رہ پائے گا؟ پہلے جب بھی تم نے ادھر رکنا چاہا اس کی ایک ہی ضد ہوتی، مجھے نیند نہیں آتی، رانی کی عادت ہو گئی ہے۔ یکدم آنے والے غصے کو رانی نے بہت مشکل سے بناوٹی مسکراہٹ میں بدلا۔ ارے تائی جان، زیاد کو پتہ ہے تایا جانی ٹھیک نہیں ہے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا چلو، اس کو بتا دینا شام میں جب کام سے آئے گا۔ جی جی ضرور۔ میں تو اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی، کجا کے اس کے ساتھ مزید رکوں۔ میں نے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھایا ہے مسٹر زیاد، تمہیں مقررہ مدت سے بھی زیادہ وقت دے کر دیکھ لیا ہے۔
پر تم مرغی کی ایک ٹانگ کے مترادف ہو۔ حسن و ملال کی ملی جلی کیفیات سے دو چار رانی اپنی سوچوں کے تانے بانے بننے لگی۔ انس یار تو بھی نرا گھامڑ ہے پگلے، اس کی شادی ہو گئی ہے، ابھی تو 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور تو ادھر بیٹھ کر ٹسوے بہا رہا ہے۔ یار ایک دفعہ تیری شادی ہو گئی تو یہ سارا لویریا نکل جائے گا، جب بھابھی تیرے سرہانے بیٹھ کر تجھے اپنے زمانہ طالب علمی کے قصے سنائے گی اور پھر تجھے پیار سے انسی بولے گی۔ صوبان یار اس سین میں تو مجھے تو نظر آتا ہے۔ مذاق کے علاوہ یار میں نہیں چاہتا میں کسی شریف لڑکی کی زندگی برباد کروں۔ میرے دل و دماغ میں کسی اور کا ڈیرا اور بسیرا کسی اور کے ساتھ نہیں یار، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ شاید مجھے مزید وقت درکار ہے۔ یہ مزید وقت لگتا ہے کوئی 10 سال بعد ہی آئے گا، جب تیرے سر کے بال بھی الوداعی مراحل میں ہوں گے۔ پتہ نہیں یار، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، دل کا معاملہ ہے، نازک بھی اور گمبھیر بھی، انس نے اداس لہجے میں کہا۔ صوبی کہاں باز رہنے والا تھا، فوراً بات کو اچک لیا۔ حبیب آئل کیوں کہ یہ دل کا معاملہ ہے انس۔ پھر ٹھیک ہے پیارے، تو ضمیر کے لارے پر بیٹھا رہ، کل کو جب میرے بچے کلکاریاں مار مار کر تیری گود میں آئیں گے تو پھر ٹھنڈی آہیں نہ بھریں۔ صوبان تو شیخ چلی کا استاد ہے تو۔ یہ کیا کسر پسر ہو رہی ہے؟ سلطانہ بیگم نے دروازے سے ہی ہانک لگائی۔ خالہ جان میں تو آپ کے بیٹے کو مفید مشورے دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مان کر ہی نہیں دیتا۔ ابھی کہہ رہا ہے رنگ گورا کرنے والے صابن کی فیکٹری لگاؤں گا تاکہ جتنے بھی دوست ایلیٹ سے واپس آ چکے ہیں وہ اس سے استفادہ اٹھا سکیں۔ اب بھلا اس سے بندہ پوچھے کہ اس میں کون سا صدقہ جاریہ ہے؟ صوبان نے آنکھیں پھیلائیں۔ انس نے پاس پڑی پانی کی بوتل پھینکی جس کو اس نے بہت سہولت سے کیچ کر لیا۔ تم دونوں کب بڑے ہوگے؟ خالہ جان میں تو ہو چکا ہوں، اب بس زوجہ محترمہ کا انتظار ہے۔ ویسے آپ خیر سے میری والدہ معجزہ سے بات کرنے والی تھی خالہ۔ صوبان ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مطلب کی بات پر آ گیا۔ ارے بیٹا میرے بس میں ہو تو میں تو تمہارا نکاح کل کے بجائے آج ہی کروا دوں، بس ذرا لڑکی کے والدین سے بات چیت بھی تو ضروری۔ خالہ جی لڑکا دیکھا بھالا ہے، اکثر نیچے والی منزل میں پایا جاتا ہے، انس کا قریبی جگری دوست ہے، اگر آپ بولیں تو چچا جان سے ابھی مل لیتا ہوں۔ صوبی چھری تلے سا لے۔ انس چھری تلے سا آتا نہیں ہے بلکہ آیا ہوا سا بھی سوکھ جاتا ہے۔ کیوں خالہ جان، ٹھیک بول رہا ہوں میں؟ صوبان نے استفسار کیا۔ سلطانہ بیگم نے بمشکل ہنسی روکی۔ ماشاء اللہ جیتے رہو میرے بچے، یہ تم کہیں مشتاق کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی جی بالکل، آپ نے کمال کا اندازہ لگایا ہے۔ صوبان نے رومال منہ پر رکھ کر شرمانے کی اداکاری کی۔ انس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ یار صوبان، چچا نے تجھے کانے کی طرح سیدھا کر دینا ہے۔ لو بھلا جو پہلے سے ہی سیدھا ہو اس پر وقت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے خالہ جان لڑکی سے میری ملاقات کا انتظام آپ میری والدہ محترمہ کے ساتھ ہی طے کریں گی پھر؟ وہ میں سوچ رہا تھا ابھی صرف چھٹی کا 1 ہفتہ ہی بچا ہے پیچھے، تو اگر نکاح کے 2 بول پڑوا لیے جاتے تو کتنا موزوں ہوتا۔ بیٹا رشتے ناتے اتنی جلدی تھوڑی ہوتے ہیں، لڑکی والوں کے لیے فیصلہ کرنا بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ صوبان کا منہ لٹک کر 1 فٹ سے 3 فٹ تک پہنچ گیا۔ انس کیکھی نہ کر، جو ضرورت مندوں کے کام نہیں آتے ان کی پوچھ ہوگی اگلے جہان جا کر۔ صوبان نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ کاٹ کے الو منہ سیدھا رکھ، تیرے بچے میرے بچوں سے پہلے ہی دنیا میں آ کر دنیا کی ناک میں دم کریں گے۔ امی آپ آج شام ہی چچا سے بات کریں، بلکہ میں بابا سے بولتا ہوں، آپ دونوں آج ہی ان سے ہاں نہ میں جواب لیں۔ آئے ہائے تم دونوں باولے ہو گئے ہو، ہتھیلی پر سرسوں جمانے چل دیے۔ میں خود ہی بات کرتا ہوں چچی جان سے۔ چل صوبی، آج تو میرے در سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا شہزادے۔ دل خوش کیتا ہے شیرا۔ صوبی نے فرط جذبات میں آ کر انس کو گلے لگا لیا۔ کتنے دنوں بعد اس گھر کے در و دیوار میں ہنسی گونجی تھی۔ زیاد کو جب پتہ چلا کہ رانی مم ڈیڈ کے منتقل ہو گئی ہے تو شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ موقع غنیمت پا کر فوراً رانی کے سر پہنچا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں، تم ادھر رکو گی؟ جی مسٹر زیاد، تم نے بالکل صحیح سنا ہے۔ جب تک تایا جان مکمل شفا یاب نہیں ہوتے میں ادھر سے ہلوں گی بھی نہیں۔ تمہاری شادی میرے ساتھ ہوئی ہے، جدھر میں رہوں تمہارا ادھر رہنا ہی بنتا ہے۔ شادی؟ تمہارے اس گندے منہ سے پاکیزہ لفظ شادی کا نکلنا بالکل زیب نہیں دیتا۔ نکاح کا بندھن پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، تم جیسے غلیظ اور گٹر کے کیڑے اس قابل نہیں ہیں۔ زیاد غصے سے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ واہ واہ مسٹر زیاد، کیا خوب بولا ہے، یعنی میں رانی مشتاق زیاد سلیم کے صبر کا امتحان لے رہی ہوں، جو خود پتہ نہیں کدھر کدھر منہ ماری کرتا ہے، جس کو حلال حرام میں فرق نہیں پتا، جو اپنے نفس کی تسکین کے لیے ابلیس کے راستے پر چل رہا ہے۔
مسٹر زیاد، میں نے تمہیں وقت اور مہلت دے کر دیکھ لیا ہے اور کسی سے بات بھی نہیں کی۔ میں اپنی زبان پر قائم رہی ہوں۔ تم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ پچھلے ہفتے میں تایا کی بیماری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنی مرتبہ اور کتنے مختلف مردوں کے پاس جا چکے ہو، یا صرف وہی ایک رکھا ہوا ہے جس کو تم اپنے گھر لائے تھے؟ گندی نالی کے گندے کیڑے، میں شدید نفرت کرتی ہوں تم سے۔ میری آواز کو اونچا مت ہونے دو، ورنہ میری تائی اور تمہاری مم کو تمہارے ان کالے کرتوتوں کا پتہ چل جائے گا۔ رانی، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، اگر تم نے میری فیملی میں سے کسی ایک کو بھی کچھ بتایا تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تم جیسے کھوکھلے انسان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، جس کا دیمک زدہ ضمیر بھربھرا ہو چکا ہے۔ ابھی صرف ایک وار چاہیے ہے اور تم پاش پاش ہو جاؤ گے مسٹر زیاد۔ ابھی میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ گھن آتی ہے مجھے تم جیسے خبیث انسان سے۔ زیاد نے آگے بڑھ کر زور سے دیوار پر مکہ دے مارا۔ آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ مسٹر زیاد، دیوار کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ شور سن کر کسی نے اوپر بیڈ روم سے نیچے آ جانا ہے اور تمہارے اس محبت والے ڈرامے کا ڈراپ سین ہو جائے گا۔ اگر میری زبان ابھی بند ہے تو اس کو بند رہنے دو۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اس کو کھولوں۔ ابھی یہاں سے دفان ہو کر اپنے اپارٹمنٹ میں جا کر حرام کاری کرو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دو۔ رانی نے شدید غصے میں دانت پیسے اور بالائی منزل کی طرف جانے کے لیے زینے چڑھنے لگی۔ رانی رکو، میری بات تو سنو۔ زیاد نے آواز کو مطلوبہ حد تک دھیما رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود تائی جی کمرے سے نکل آئیں۔ رانی، سب خیریت ہے میری گڑیا؟ جی بالکل سب خیریت ہے۔ رانی نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ ارے زیاد، تم ابھی ادھر ہی ہو بیٹا؟ صبح کام پہ بھی جانا ہے، ریسٹ کرو میرے بچے، تھکے ہارے کام سے آتے ہو۔ مم، وہ دراصل میں رانی کو کہہ رہا تھا میں بھی ادھر ہی رک جاتا ہوں۔ زیاد نے فوراً پینترا بدلا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں بیٹا، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تمہارا اپنا گھر ہے، چاہے ادھر رکو یا اپنے اپارٹمنٹ میں، بات تو ایک ہی ہے۔ اور ہمیں ویسے بھی پتہ ہے تم رانی کے بغیر سو نہیں پاتے۔ بہت اچھی بات ہے بیٹا، ایسے ہی پیار محبت سے زندگی گزارنی چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت اہم ہوتا ہے۔ خوش رہو میرے لال۔ تمہارے پرانے کپڑے الماری میں پڑے ہیں، رانی نکال دے گی۔ میں تو بس عشاء پڑھ کر سونے لگی ہوں۔ سنتے ساتھ ہی رانی نے شدید غصے سے اس کو گھورا۔ جی میں آیا کوریڈور میں پڑے گلدان سے اس کا سر پھاڑ دے۔ زیاد نے مانی خیز نظروں سے رانی کو دیکھا، جیسے کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہو۔ رانی غصے سے پھنکارتی کمرے میں آ گئی، جس میں صرف ایک ڈبل بیڈ بچھا تھا، جس پر رانی مر کر بھی اس خبیث زیاد کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رانی نے زیاد کے خوب لتے لیے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری یہ ہیرا پھیریاں کتنا عرصہ چل سکتی ہیں؟ تمہاری یہ کرتوت آج نہیں تو کل سب کے سامنے کھل کر آ جائیں گے۔ یہاں پر ایک ہی بیڈ ہے، تم نیچے سو گے، میں ادھر بستر پر۔ منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ اپارٹمنٹ میں چلتے بنو۔ رانی نے نہایت دھیمے لہجے میں اسے کہا۔ اگر مجھے تایا کی صحت کی فکر نہ ہوتی تو تم کب کے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے۔ میں نہ تم سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی میری نظروں میں تمہاری کوئی عزت ہے۔ زیاد نے کھا جانے والی نظروں سے رانی کو گھورا۔ میں ابھی تمہارا لحاظ صرف اور صرف ڈیڈ کی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ تم ایک ہاتھ کی مار ہو۔ تم گھٹیا انسان اس سے آگے سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو کرنا ہے فوراً کرو، مجھے عشاء پڑھ کر سونا ہے۔ میں بستر پر سوؤں گا اور تم نیچے فرش پر۔ یہ کمرہ میرا تھا اور میرا اس پر زیادہ حق ہے بنسبت تمہارے۔ ٹھیک ہے، تم بیڈ پر سو جاؤ، لیکن لحاف میں لوں گی اور تم وہ چھوٹا کمبل اوڑھ لو۔ اگر نہیں تو جا کر اپنی مم سے مانگ کر لے آؤ اور ان کو یہ بھی بتا آنا کہ 2 لحافوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ زیاد نے دانت پیسے۔ مسٹر زیاد، میں نے تمہیں وقت اور مہلت دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کیا ہے، لیکن ابھی مزید نہیں کروں گی، کیونکہ شریعت اسلامی مجھے خلا کا پورا حق دیتی ہے۔ میں صرف تایا جانی کی شفا یابی کی منتظر ہوں، اور ہاں، میں رات کو لیمپ جلا کر سونے کی عادی ہوں۔ تم جیسے درندے کا پتہ نہیں کیسے سوتا ہے۔ ہاں، حرام کاری تو 100 واٹ کا بلب جلا کر روشنی میں ہی پسند کرتے ہو۔ زیاد بنا کوئی جواب دیے غصے میں رات والا پجامہ لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ رانی نے کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز بچھا کر عشاء کی نماز شروع کر دی۔ زیاد بیڈ سائڈ لیمپ جلا کر بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی بھاری سانسیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ رانی نے لحاف اور تکیہ اٹھا کر کمرے کے ایک کونے میں بچھا لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یا اللہ، میری اس شخص سے جان چھڑا۔ میرے اللہ کوئی ایسی سبیل پیدا فرما جس سے میں اس اذیت بھری زندگی سے نکل سکوں۔ آنسوؤں کی جھڑی دوبارہ سے لگ گئی۔ اپنے گھر والے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ زیاد کینسر کی طرح رانی کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا، جس پر رانی نے ہر حربہ آزما لیا لیکن ناکام ہوئی۔ یہ شخص ذرہ برابر بھی اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آیا۔ میں نے تو پوری کوشش کر لی۔ تانے بانے بنتی رانی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔
رات عجیب سی آوازوں پر رانی کی آنکھ کھل گئی۔ 1 سال سے اوپر کے عرصے میں کبھی زیاد کے ساتھ ایک کمرے میں سونے کا اتفاق نہ ہوا، لہٰذا اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ رات کو عجیب سی آوازیں بھی نکالتا ہے جن کو ڈراؤنی بولا جائے تو زیادہ بہتر لگے گا۔ رانی نے لیٹے لیٹے سوچا شاید کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے یا پھر اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے یہ بھی۔ بس یہ بات یقینی ہے کہ ہم جنسی بھی ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، لیکن بہرحال وہ انتہائی دردناک ہوتی ہے اور ناقابل واپسی بھی۔ آج کے دور میں ہم جنس پرستوں میں پائی جانے والی طرح طرح کی خوفناک اور ناقابل علاج جنسی، نفسیاتی اور دیگر جسمانی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کی خوفناک چیخیں اور دہاڑیں ان میں مبتلا مریضوں کے اندر گونجتی ہی رہتی ہیں۔ یہ سب در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی ہیں جنہیں ابلیس کے راستے پر چلنے والے سمجھ نہیں پاتے۔ ابلیسی چیلے اپنی دنیا و آخرت داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کرنے کو انسانی حقوق کی آزادی کا نام دینا اور یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر ظلم کیا ہے اور اسے اس کے حقوق نہیں دیے، ایسا کہنا بلا شبہ کفر ہے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی گناہ گار پر بھی کوئی ظلم کیا ہے، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اسی لیے تو ان کے ہر کام کا انجام بتا کر انہیں خبردار کیا ہے، اور اس قیامت کے دن ہر جان اپنی کی ہوئی ہر ایک نیکی کو اپنے سامنے پائے گی اور ہر ایک بدی کو بھی، اور چاہے گی کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دوری ہو جاتی، اور اللہ تم لوگوں کو اس کی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ تو بندوں پر نہایت شفقت کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تو لوگوں کے لیے بہت شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ انس میری جان، مجھے ساری بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن ہم ایسے کیسے اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اب تمہیں بھی پتہ ہے کہ نکاح میں رانی کی شرکت بھی ناممکن ہوگی۔ اس کے بابا بڑے بھیا کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی اس کو پاکستان نہیں آنے دیں گے۔ چچی وہ شادی میں شرکت کر لے گی، ابھی بس سادگی سے نکاح کی رسم ادا کر لیتے ہیں، میں تو خالی ہاتھ نیچے نہیں اترنے والا۔ رضیہ بیگم نے مسکرا کر جان چھڑانا چاہی۔ چچی آئیں بائیں شائیں تو ادھر چلنے والا نہیں ہے۔ میرا نام بھی انس ہے اور میرے دوست کا نام صوبان ہے، اس نے تو گھر کے پچھواڑے میں دھرنا دے دینا ہے جب تک اس کی چھٹی ختم نہیں ہوتی۔ چچی میں صوبان کے صبح شام سے واقف ہوں، بہت شریف انسان ہے، پھر دیر کاہے کی، بس کل ہی اس کے والدین آ رہے ہیں اور آپ نے ان کو نکاح کی تاریخ دینی ہے، ورنہ میں خود ہی چچا اور بابا کو قائل کر لوں گا۔ چچی جان میں تو چلا، اب آپ نکاح کی تیاری پکڑیں۔ انس میری بات تو سنو۔ نہیں چچی جان، اب صرف ہاں سننی ہے، باتیں سننے کا وقت گیا۔ رضیہ بیگم انس کے پیچھے ہی زینے اترتی نیچے آ گئیں۔ صوبان کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ السلام علیکم خالہ جان، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ بیٹا؟ جی بس جی، میرا حال تو آپ کے سامنے ہے۔ 6 مہینے کی ایلیٹ کی ٹریننگ اور پھر 6 مہینے دہشت گردوں کے ساتھ ہاتھا پائی میں ہی گزرے۔ صوبان نے ایک ہی سانس میں پوری داستان سنا ڈالی۔ رضیہ بیگم نے مسکرا کر دیکھا اور ماشاء اللہ بولا، جیتے رہو، اللہ لمبی صحت والی زندگی دے، آمین۔ ابھی آگے کا کیا ارادہ ہے؟ بس جی ابھی سب سے مضبوط ارادہ تو یہی ہے کہ میں آپ کی فرزندی میں آ جاؤں، ناچیز بلا کا فرما بردار ہے۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ خالہ یہ بات تو واقعی درست ہے، اس فرما بردار نے ایلیٹ فورس بھی میری وجہ سے شروع کی تھی اور پھر کورس کے اختتام پر تمغہ حسن کارکردگی بھی ملا ہے۔ صوبان نے شرمانے کی بھرپور کوشش کی۔ انس بس کر دو، اب باقی تفصیلات والدہ ماجدہ کل آ کر بتا دیں گی انشاءاللہ۔ سب کی مسکراہٹیں مزید گہری ہو گئیں۔ بابا میں ادھر اتنے خاص موقع پر موجود نہیں ہوں گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، زینہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ وہ تو بات درست ہے، پر اب انس ہار نہیں مان رہا ہے، کہتا ہے بس سادگی سے 2 بول پڑھوا لو۔ بابا یہ نکاح انس کا تو نہیں ہو رہا تو پھر وہ کس لیے اتنا زور لگا رہا ہے؟ بس گڑیا تمہیں پتہ تو ہے دونوں دوستوں کا ایک دوسرے کی بات نہیں ٹالتے۔ صوبان نے پولیس فورس جوائن کی انس کے کہنے پر اور اب اس کے نکاح کا وعدہ انس نبھا رہا ہے۔ اب میں تمہیں ضرور بلواتا بہن کے نکاح پر، لیکن اب بڑے بھیا تمہارے سامنے ہی ہیں، اچھا نہیں لگے گا تم اور زیاد بیماری میں چھوڑ کر ادھر آ جاؤ۔ میں تو اس کمینے کو کبھی بھی ساتھ لے کر نہ آؤں بابا جانی، رانی صرف سوچ کر ہی رہ گئی۔ بابا تایا جان سے بات کریں۔ ہاں ہاں کرواؤ۔ سلام دعا کے تبادلے کے بعد تایا نے بڑی رقم بھیجنے کا عندیہ سنایا کہ بچی کے نکاح میں کپڑوں جوتوں سمیت کسی بھی چیز کی کمی نہ رہے۔ ارے نہیں بھیا، ہم نے کون سا دھوم دھام سے کچھ کرنا ہے، بس چند لوگ ان کی طرف سے اور چند ہمارے قریبی ہوں گے،
لیکن آپ سب کی کمی تو شدت سے محسوس ہوگی۔ مشتاق جیسے ہی میری صحت کچھ بحال ہوئی ہم سب پاکستان بہت جلد آئیں گے انشاءاللہ۔ انس یار مولوی صاحب کچھ زیادہ دیر نہیں لگا رہے ہیں، پہلے ہی میرا نکاح بڑی مشکلوں سے ہو رہا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، مولوی صاحب کچھ تو خیال کریں۔ صوبان منہ بند کر کے بیٹھ۔ یار انس میں کون سا دشمن کے نرگے میں بیٹھا ہوں، آخرکار دلہا ہوں۔ صوبی بیٹا۔ جی ابو جی۔ بیٹا آواز کو ذرا نیچے رکھیں۔ ہوں آرام ہی، انس نے تپ کر کہا۔ زینہ سلور شرارہ پہنے ہوئے تھی جس کے اوپر خوبصورت سلور اور گرے ہلکا پھلکا کام ہوا تھا، ساتھ میں میچنگ سلور جولری، ہلکے پھلکے میک اپ میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ شاید سادگی میں رہنے والی لڑکیوں پر ٹوٹ کر روپ آتا ہے۔ جو لڑکیاں شادی سے پہلے ہی ہر وقت میک اپ تھوپے رکھتی ہیں وہ اپنے قدرتی حسن کو تہو بالا کر دیتی ہیں، ان کے لیے پھر شادی کا میک اپ کچھ خاص نکھار نہیں لے کر آتا۔ رانی کی کمی سبھی بہت محسوس کر رہے تھے، شاید اسی کو پردیس بولتے ہیں۔ بہت ساری مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں، بہت دفعہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے غم و خوشی میں شرکت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ نکاح کے فوراً بعد انس نے صوبان کو گلے لگا کر گرم جوشی سے مبارکباد دی۔ سبھی ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے۔ صوبان کی زبان میں کھجلی ہوئی، کان کے قریب جا کر یار انس کیا میں زوجہ محترمہ کو سموسہ چاٹ کھلانے کے لیے باہر لے جا سکتا ہوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اوہ کیوں کمینے، صوبان کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا۔ شرط صرف نکاح کی تھی، بعد کی سروسز کی نہیں تھی۔ انس یار اب میں یہ سب بولتا ہوا اچھا تو نہیں لگوں گا، خود ہی سوچو ساس سسر جی کیا سوچیں گے۔ انس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تو صوبان سموسہ چاٹ رہنے دے، بلکہ ایسے کر پائے نان کھلانے چلا جا، وہ بھی اپنی نئی نویلی منکوہا کے ساتھ۔ بھلا نکاح کے بعد کون چاہتا ہے سموسہ چاٹ کھانے گھامڑ؟ انس تجھے پتہ ہے میں ان کاموں میں اناڑی ہوں، اب میری رونمائی کرنا تیری ہی ذمہ داری ٹھہری۔ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ، شکر کیا ہے نکاح کا بوجھ اترا ہے میرے سر سے۔ آئس کریم یا پھر کوئی کافی وغیرہ پھر بھی بہتر آپشن ہے۔ ایک منٹ تو ذرا ادھر بیٹھ، میں آیا۔ انس کدھر جا رہا ہے مجھے اتنے سارے بزرگوں میں اکیلا چھوڑ کر؟ انہوں نے سوال پوچھ پوچھ کر میرا حشر نشر کر دینا ہے۔ فکر نہ کر، میں بس ابھی آیا۔ صوبان نے مشکل سے اپنے اوپر قابو کیا اور فون نکال لیا۔ ہائے کاش یہ گھامڑ زوجہ کا فون نمبر ہی دلا دیتا، ابھی مبارکباد کا میسج ہی سینڈ کر دیتا۔ اتنی دیر میں باہر ہلکے پھلکے شور کے ساتھ انس کمرے میں داخل ہوا۔ سب بزرگ حضرات بھی مستفسر دکھائی دے رہے تھے۔ انس نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے صوبان کو انگوٹھے کے اشارے سے نوید سنائی اور سب کے سامنے کھانا پیش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد مہمان واپسی کے لیے پر تولنے لگے۔ صوبان شدید بے قراری کی حالت میں پہلو بدل رہا تھا، جبکہ انس اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ انس پتر تو واپس آن ڈیوٹی ہو، پھر دیکھنا ذرا میں تھانے میں تیری کیسے چھترول کرواتا ہوں۔ صوبی نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ انس کا کہکہا بلند ہوا۔ وہ بے صبرے دلہے تیری سفارش کے لیے اوپر چچی کے پاس گیا تھا، سموسہ چاٹ اگلی چھٹی تک ملتوی سمجھ، پر اوپر جا کر تجھے زینہ کے پاس بیٹھ کر بات چیت کرنے کا اجازت نامہ لے کر آیا ہوں۔ چچی جان کا کہنا ہے کہ صوبان نے کل واپس جانا ہے تو اسے آج رات آرام کی ضرورت ہے تاکہ کل بآسانی لمبا سفر طے کر سکے۔ صوبان کی خوشی سے باتشیں کھل گئیں۔ یار انس تو واقعی خالص قسم کا شہزادہ ہے، ادھر آ میں تیرا ماتھا چوموں۔ اور بس زیادہ جذباتی نہ ہو، کوئی رومانٹک غزل فوراً سوچ لے، یہ نہ ہو زینہ کو ایلیٹ والی نظمیں سنا کر اس کا دل خراب کرتا رہے۔ یار انس ابو جی کو کون بتائے گا کہ وہ گھر واپس چلے جائیں اور میں بعد میں گھر آؤں گا؟ تو نے ابو جی کو سر پر اٹھایا ہوا ہے، بیٹھنے دو ان کو، جب جی چاہے گا ان کا واپس چلے جائیں گے۔ پر یار پھر بھی مشرقی لڑکے بزرگوں کے سامنے ایسے کرتے اچھے نہیں لگتے۔ صوبان تو آم کھا، پیڑوں کو نہ گن پیارے۔ اچھا چل ابھی تو بتا ابو جی کو کہ تو مجھے منزل محبوب کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ابھی صبر کر اور کوئی خوبصورت رومانٹک اشعار سوچ۔ یار انس جی چاہ رہا ہے دیدار یار کے وقت بھی تجھے ساتھ ہی رکھوں۔ او باگڑ بلے، ہوش کے ناخن لے، پہلے نکاح کا رولا ڈالا ہوا تھا اور اب نکاح ہو گیا تو میری جان کے لیے نئے سیاپے، وہ بھی ایک ہی گھر میں۔ یا اللہ اس نئی آزمائش میں مجھے آسانی سے پار لگانا، آمین۔ صوبان نے ماتھے پہ آئے پسینے کے قطروں کو جیب سے رومال نکال کر صاف کیا۔ انس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ گھبرا نہیں صوبی، میری کزن بہت نیک اور شریف ہے، ماشاءاللہ، تو ویسے ہی گھبرا رہا ہے۔ یار زینہ سے ملنے سے پہلے میں امی جی کی دعائیں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ تیری امی جی ادھر ہی زینہ کے ساتھ والے کمرے میں موجود ہیں، لہٰذا پہلے تو امی سے مل لینا اور پھر زینہ سے تفصیلی جو بھی بات کرنی ہے کر لینا، تیرے پاس 20 منٹ کا وقت موجود ہے۔ انس نے گھڑی دیکھ کر وقت بتایا۔
انس تو کدھر جائے گا؟ میں باہر کھڑا پہرا دوں گا، ابھی اگر تو نے کوئی چول ماری تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انس پیار سے بات کر، آخرکار میں نو بیاہتا دلہا ہوں، جلدی سے زینے پھلانگ، تیرے لیے ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ زینہ اپنے کمرے میں اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی، دھڑکتے دل سے اپنے دلہا صاحب کی منتظر تھی، جن کی خوش مزاجی کے چرچے آج کل ان کے گھر میں مسلسل زیر بحث تھے۔ ہلکی سی دستک کے بعد زینہ کے کمرے کا دروازہ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی کھل چکا تھا۔ داخل ہونے والی شخصیت اپنے پیچھے کنڈی چڑھانا نہ بھولی۔ زینہ کا چہرہ شرم سے جھک گیا، گلا کھنکار کر سلام بولا گیا۔ زینہ نے گردن ہلا کر جواب دیا، گھبراہٹ سے گلے میں سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ صوبان زینہ سے کچھ فاصلے پر پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ دونوں فریقین ناتجربہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ شرمیلے بھی ثابت ہوئے۔ صوبان نے دوبارہ گلا کھنکارا اور مخاطب ہوا، وہ زوجہ محترمہ، بات دراصل ایسے ہے کہ میں صنف نازک سے بات چیت کرنے کے معاملے میں کافی اناڑی ہوں۔ پڑھائی کے بعد نوکری اور اچھے دوستوں کے ساتھ سے اللہ نے صنف نازک سے بھی محفوظ رکھا۔ ابھی بہت منت ترلے کے بعد دلی مراد بر آئی ہے۔ اللہ کے فضل سے میری زندگی میں آنے والی اب پہلی لڑکی ہیں اور امید ہے آخری ہی ہوں گی۔ مجھے تاکہ جھانکی سے شدید نفرت ہے۔ اوہ، انس نے تو بولا تھا رومانٹک غزل بولنا۔ میسج کرتا ہوں، فیس بک سے کوئی ڈھونڈ کر بھیج۔ صوبان نے میسج ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ زینہ نے اس کو گردن اٹھا کر دیکھا اور پھر صوبان کے مسکرا کر دیکھنے پر فوراً گردن جھکا لی۔ وہ زینہ جی، آپ سے کیا چھپانا، میں انس گیدڑ بقول رانی آپا کے اسی کو ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ زینہ کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ ماشاء اللہ، زوجہ محترمہ کی ہنسی کی کھنک ناچیز کا دل چیر گئی ہے۔ آپ بھی کچھ بولیں اور سب سے پہلے اپنا نمبر نوٹ کروائیں تاکہ روابط میں پختگی ہو۔ میں چھٹی کے بعد آپ کو روزانہ فون کیا کروں گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ ہائے سو شکر، آپ کی اس ٹھیک نے میرے کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے۔ صوبان نے سینے پر ہاتھ مارا۔ زینہ کی بے اختیار ہنسی نے ہر طرف جل ترنگ بجا دیے۔ صوبان کا جی چاہا وقت ادھر ہی تھم جائے اور وہ اس قدرتی حسن سے فیض یاب ہوتا رہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں ادھر آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ صوبان نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ زینہ صرف گردن ہلا پائی۔ زوجہ زینہ جی، گردن کا استعمال کم کر دیں، یہ نہ ہو کہ رخصتی کے وقت گردن میں بل پڑ جائیں۔ زینہ نے مسکراہٹ کو دبا کر گردن اوپر اٹھائی، لیکن صوبان کی لو دیتی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً جھکا لی۔ زوجہ جی، میرے تو کان ترس گئے ہیں، کچھ تو ارشاد فرمائیں۔ ابھی ظالم سماجوں نے ہمیں جدا کر دینا ہے، خاص کر انس، جس نے میرے داخلے پر الارم سیٹ کیا ہوا ہے۔ او تیری خیر! ایک دم سے ماتھے پر ہاتھ مار کر صوبان نے جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی۔ ادھ کھلی گلاب کی کلی نکال کر زینہ کو پیش کی، جس کا ظاہر کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ غالباً صوبان کی جیب میں پڑے رہ رہ کر ادھ کھلی کلی بھی پناہ مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ زینہ جی، اس کے ظاہری حلیے پر مت جائیے، یوں سمجھیے صوبان نے اپنا دل نکال کر ہی دیا ہے۔ میں جب دوبارہ چھٹی پہ آؤں گا تو آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر آپ کی پسند کی شاپنگ کرواؤں گا۔ ابھی آپ میری ذمہ داری ہیں، میرا بس چلے تو آپ کو ابھی رخصت کروا کر ساتھ ہی اسلام آباد لے جاؤں، لیکن ظالم سماج کسی پاسے نہیں لگنے دیتے۔ زینہ کا اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ آپ اتنے مزاحیہ ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مزاح چھلک پڑا تو میری لاج رہ گئی، اظہار محبت کا سلیقہ نہ تھا مجھے۔ زینہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس شعر کا تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ شکر ہے میرے مولا، زوجہ محترمہ بولی تو صحیح، اب تو ہر روز تازہ اشعار سننے کو ملیں گے۔ زینہ جی، اب ذرا سنجیدگی اختیار کر لی جائے تو کیا ہی کہنے۔ جی جی ضرور، ارشاد۔ ماں صدقے، ماں واری آپ کی اپنی، صوبان نے بلائیں لے ڈالی۔ تو زوجہ زینہ جی، میرے یہاں سے رخصت ہونے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ صوبان نے پہلو بدلتے ہوئے بات شروع کی۔ زینہ، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ، میرا جی نہیں چاہ رہا یہاں سے اٹھوں، لیکن وطن عزیز کے بھی کچھ حقوق و واجبات ہیں ہم پر۔ حکومت وقت نے ہزاروں روپے خرچ کر کے مجھے تربیت دی ہے، میرا یہ مشن بہت گمبھیر ہے۔ آپ نے میرے لیے بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اس مشن میں کامیاب کرے اور میں جلد از جلد واپس آ کر آپ کو بھی اپنے ساتھ لے اڑوں۔ آمین، زینہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ دیکھا ہے نا، ظالم سماجوں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا ہے۔ بچھڑنے کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں، اب اجازت دیں۔ زینہ نے گردن کو جنبش دی۔ زوجہ جی، ذرا کھڑی ہوں۔ زینہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ آپ کو یہ لباس بہت جچ رہا ہے۔ صوبان نے محبت پاش نظروں سے زینہ کو دیکھا اور فوراً آگے بڑھ کر زینہ کے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاکیزہ بندھن کی پہلی مہر ثبت کر دی۔
چلتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ زینا نے دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے الوداعی نظروں سے صوبان کو دیکھا۔ طویل قامت صوبان چند لمحوں میں زینا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔